أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار ابوالحسن سما فاطمہ شب و اطہار خانوم گلشن زہرا نشاط فاطمہ خانوم، آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے، ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف میں، کتاب کا نام میزان الصرف، سبجیکٹ کا نام صرف، علم صرف، علم صرف ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کپڑے دھونے والا صرف نہیں، ٹھیک؟ کپڑے دھونے صرف کے معنی عربی میں نے بتایا تھے پہلے دن، یاد ہے؟ ڈکشنری میں اگر آپ جا کے دیکھیں صرف کے معنی کیا ہے؟ بدلنا، تبدیل کرنا، ایکسچینج کرنا۔ جی آپ جب انشاءاللہ سب زیارت پہ جائیں، اللہ کرے بار بار جائیں، اللہ بلائے مولا بلائے، تو آپ جب ایران میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ایک جگہ پہ عراقی لوگ کھڑے ہوں گے، اور عراق میں جائیں گے تو ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ پیسے لیے کھڑے ہوں گے، کئی ملکوں کی کرنسی ہاتھ میں ہوگی، اور وہ آواز لگا افسر 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 دینار دینار دیا افسر افسر، تو صرف کہتے ہیں، صرف ہے جی۔ صرف کے معنی ایکسچینج کرنا، مبینہ میں بدلنا، سما فاطمہ۔ علم صرف کو علم صرف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیا بدلتا ہے جی؟ شب و اطہار سما فاطمہ، چیزیں بدلتے ہیں آغا، اس میں مکان بدلتا ہے، زمان بدلتا ہے، مکان زمان بدلتا ہے، ایک کلمے کو مختلف کلموں میں دوسرے بدلنا سکھاتا ہے۔ علم صرف ہمیں ایک کلمے کو مختلف کلموں میں بدلنا سکھاتا ہے، کیوں؟ بس فائدہ کیا ہے بدلنے کا؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے جی۔ تو علم صرف بھی بدلتا ہے، علم صرف کو صرف اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بدلتا ہے، ہمیں بدلنا سکھاتا ہے، عربی کلمے کو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل باقی ہو ساری سکے۔ مثالیں نہ دے کے، جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنی ہی مثال دے کے بتاؤں آپ کو۔ مثال کے طور پر آپ کو بولیے، علم صرف نے کیا سکھایا؟ کیسے جلوس سے جلسہ بن گیا، کیسے جلوس سے کیسے جلسہ بن بنا، گیا؟ پہلا اسٹیپ، مصدر میں اگر چاہے دونوں کو تو گرا دیں گے، پھر دوسرا قدم فاعل فعل لام فعل کو فتح دیں گے، تیسرا قدم فعل فعل کے اندر حاضری سماعی ہوتی ہے جی، لہذا اس کے اندر باب کے مطابق کر دیں گے۔ روبینہ میں دیکھا آپ، کس نے سکھایا ہے آپ کو جلوس سے جلسہ بنانا؟ علم صرف میں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے۔ جلوس کے معنی بیٹھنا، جلسہ بیٹھا، وہ ایک معنی بدلے نہیں، زمانے کے ساتھ ہو گئے یہ بیٹھنا، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو گئے۔ کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ ایک کلمے کو۔ اب اس جلسہ سے کل تک جو ہم نے پڑھا، یہ مثال کے طور پر یہ جلسہ کس نے کرنا سکھایا آپ کو؟ دوسرا صیغہ بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ پہلے صیغے کا آخر میں الف بنا دیں گے۔ تیسرا صیغہ بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ واٹس ایپ کو اپنا لائن پہ تو بن تیسرا واٹس صیغہ ایپ کو بنانے اپنا مائک بند کر لیجیے۔ جی لامو، چوتھے سے لامو، پہلے صیغے کا آخر میں تا پڑھا دیں گے، تا تا ساکن، تا ساکن، کیا ہو گیا؟ جلسہ جلسہ سمجھ گئے؟ پانچواں صیغہ پڑھانا، پانچواں صیغہ بنانے کے لیے آپ یہ آگے لام فعل کو ساکن کر کے نہ بڑھا دیں گے، الف بنا دیں گے، پہلے صیغے سات کا آخر میں تا پڑھانا ہے، ہو گیا جلسہ، جلسہ جلسہ۔ چھٹا صیغہ بڑھانے کے لیے اب یہاں سے آخر کا لام فعل کو ساکن کرنا ہے، نہ بڑھا دیں گے تو چھٹا، تا بڑھا دیں گے ساکن کر کے لام فعل کو تو ساتواں، تما آٹھواں، تم نواں، تے دسواں، تما گیارہواں، تنا بارہواں، تو تیرہواں، نا چودہواں۔
تو کس نے بدلنا سکھایا سما فاطمہ آپ کو کہ جلوس سے جلسا، پھر جلسا سے جلسا، جلسو، جلسا، جلسا، جلسنا، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ علم صرف ہے۔ علم صرف میں سکھایا آپ کو کہ کیسے ایک کلمے کو ہم مختلف شکلوں میں ڈالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے۔ مختلف معنی کیا حاصل ہوئے؟ اس کے معنی خالی بیٹھنا، کام کا انجام دینا۔ لیکن آپ گزرے ہوئے زمانے میں وہ انسان کوئی مرد بیٹھا، وہ دو مرد بیٹھے، وہ سب مرد بیٹھے، وہ ایک عورت بیٹھی، وہ دو عورتیں بیٹھی، وہ سب عورتیں بیٹھی، تو ایک مرد بیٹھا، تم دو مرد بیٹھے، تم سب مرد بیٹھے، تو ایک عورت بیٹھی، تم دو عورتیں بیٹھی، تم سب عورتیں بیٹھی۔ صحیح ہے نہیں؟ میں بیٹھا، ہم سب بیٹھے، جی پھر میں بیٹھا، ہم سب بیٹھے نا، جلستا، جلستو، جلسنا، ہاں، تم سب عورتیں جلس تو میں بیٹھا یا میں میں بیٹھا، بیٹھی، میں بیٹھا یا میں بیٹھی، جلسنا ہم بیٹھے یا ہم بیٹھے، چاہے دو ہوں، چاہے دو سے زیادہ عورتیں ہوں، چاہے دو مرد ہوں، تب بھی جلسنا ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ مختلف معنی حاصل ہوئے نہیں، تو ایک ہی ورڈ کی بات تھی۔ تو علم صرف کا فائدہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تعریف علم صرف میں کیسا علم ہے جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی الگ الگ معنی حاصل کر سکیں۔ فائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کیسے ہم نے کلمہ بنا لیا، ایک کلمے سے کلمہ بنانا آ گیا نہیں آ گیا؟ کلمہ بنانا آ گیا نہیں آ گیا؟ تو علم صرف کا فائدہ یہ کلمہ بنانا بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، میں آپ سے اگر کہوں، میں آپ سے کہوں یہ کیا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے نصر تم، نوواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مدد کی اسے ایک مرد نے، ماضی مطلق مثبت معلوم کا صیغہ ہے۔ کیسے پہچان لیا آپ نے؟ ابھی مت کہنا ابھی نہیں پہچانا، یاد کیجئے گا، پہچاننے لگیں گے۔ جیسے میں نے آج سوال کیا شروع میں ان سے، کیسے سوال کروں گا میں آپ سے؟ کہوں جلسنا، کون ٹھیک ہے؟ تو آپ فوراً کہیے گا جلسنا، چھٹا صیغہ ہے۔ نام کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بیٹھی وہ سب عورتیں، وہ غائب کہہ رہے ہیں نا، تو وہ ایسے یاد ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں جلسو، فوراً کہیے گا تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جی بیٹھے وہ سب مرد۔ میں آپ سے کہوں جلستی، جلستی، فوراً کہیے گا 10واں صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، بیٹھی تو ایک عورت۔ اور میں اگر الٹا کہوں 9واں صیغہ، جلسہ سے 9واں صیغہ، فوراً کہے گا جلستم، جلستم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ نام جمع مذکر حاضر، ایسے یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ 14 صیغے ہیں، 14,000 نہیں ہے۔ جو 14 صیغے میں آپ نہ یاد کر سکیں کہ واو کون سے صیغے کا آخر میں ہے، تا کون سے صیغے کا آخر میں ہے، تم کون سے صیغے کا آخر میں، نہیں، 14 ہی صیغے ہیں، 14,000 یا 14 لاکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم صرف کا فائدہ بھی نظر آ گیا، کلمہ بنانا بھی آ گیا، اور کلمہ پہچاننا بھی۔ تو علم صرف کے دو فائدے ہیں، کلمہ بنانا، اسی لیے کہا تھا اسے، اس علم کو علم کلمہ سازی، کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں جب تک یہ کام آپ سے آئے گا نہیں تو عربی آپ بولیں گے کیسے؟ منہاج العربیہ وغیرہ پڑھ کے آپ ایک حد تک تھوڑی باتیں سمجھیں گے، لیکن بنانے کا طریقہ نہیں آ پائے گا، ہے نہیں؟ یہ بنانا سکھاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیسے لکھے تھے کل؟ کون سی گردان کی ہے؟ ماضی مطلق مثبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلا صیغہ آپ کو کل بتایا تھا، پہلا صیغہ یا تو فعال کے وزن پہ ملے گا، یا فاعلہ کے، جی، یا فاعلہ کے، ٹھیک ہے؟ یا فاعلہ یا فعلہ یا فاعلہ، تین وزن کیوں ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ ثلاثی مجرد، یعنی جس میں دیکھیں 3 حرف اصلی اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد کا ماضی اور ثلاثی مجرد کا مضارع، انہی میں عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، جی، اسی وجہ سے ماضی میں بھی 3 وزن ہوتے ہیں، فعل، فعلا اور فعولا،
اور مضارع میں بھی یفعلو یفعلو اور یفعلو، عین فعل پہ بھی تمہارا کنت ہے۔ اس کے علاوہ ماضی کا معلوم نہ ہو کہ مجہول ہو، یا ثلاثی مجرد نہ ہو کہ ثلاثی مزید بھی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید، سب کے وزن معین ہیں، وہاں ایک کے کئی وزن نہیں ہے، یہ صرف بولیے ثلاثی مجرد میں ایسا ہے، وہ بھی ماضی اور مضارع میں فقط، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تین وزن جی کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ بتایا کہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے اور حرکتیں تین ہی ہوتی ہیں، یا کسرہ یا فتحہ یا ضمہ، اسی وجہ سے تین وزن بن جاتے ہیں۔ آئیے 9 صیغے لکھ لیے تھے، جی بس ٹھیک ہے، وہیں سے لکھیے گا 10واں بولیے 10واں صیغہ بنانے کے لیے سب سے پہلے لام الفعل کو پہلے سیغے کے لام الفعل کو ساکن کر کے لام ساکن کر کے تے پہ زیر دے رہی ہے، لام الفعل کو ساکن کر کے تے پہ 10واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے بولیے لام الفعل کو ساکن کر کے تا پہ زیر دیں گے، آخر میں تے بڑھا دیں گے، کیا بڑھا دیں گے؟ تا۔ پہلا صیغہ کیا تھا؟ بولیے سمع سمع سمیع، تو لام الفعل کیا تھا اس میں ہے؟ آئین ساکن کر کے کیا بڑھانا ہے؟ جی تے ساکن سے کر تے، کے بنا سمیعتی، کیا سمیعتی، سمعتی، 11واں صیغہ یہ نہیں بناتے 11واں 11واں صیغہ لکھ رہے ہیں نہیں؟ جی آقا۔ 11واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں تما بڑھا دیں گے، تما، میں بھی یہی ہے، دیکھ لیجئے گا، اور 11ویں میں بھی ہے نہیں؟ کیا ہو گیا؟ سمیع تما جی، 11واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں تما بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ 12واں صیغہ لکھ لیا؟ جی 12واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں سننا بڑھا دیں سننا گے، بڑھا کیا دیں گے، بڑھا دیں گے؟ سننا بڑھا دیں گے، ہو گیا سمیع، ٹھیک ہے؟ 12واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں سننا بڑھا دیں گے، لیکن لام الفعل عین کا ساکن کیا، تننا بڑھا دیا، سمیع تننا، سمیع، ٹھیک ہے؟ 13واں صیغہ 13واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کے لام الفعل کو ساکن کر کے تا پہ کو غلط یعنی 12واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں کیا، پہلے صیغے میں
جی آقا تیرواں 13واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام و فعل کو ساکن کر کے آخر میں تو بڑھا دیں گے. کیا بڑھا دیں گے؟ تو دیکھیے عین فعل لام و فعل کیا تھا؟ عین تھا نا اس میں ساکن کیا تو بڑھا دیا. کیا ہو گیا؟ سمعت لکھا چوتھ. چوتھواں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام فعل کو ساکن کر کے نا. دیکھیے ایک ہوتا ہے نا جو کہ چھٹے صیغے میں ہے، ایک ہوتا ہے نا جو چوتھے میں ہے. ٹھیک ہے، جیسے لام فعل کو ساکن کیا ہے ان کو جو عین حرف ہے اور آخر میں نا بڑھا دیا. کیا ہو گیا؟ سما فاطمہ شب و اطہر روبینہ میں سمعنا سمعنا. کون سا صیغہ ہے یہ؟ چوتھا. 14واں صیغہ چوتھواں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کے آخر میں لام فعل کو ساکن کر کے آخر میں نا بڑھا دیں گے. لکھ لیا آپ نے؟ بولیے. جی آقا لکھ لیا. یہ چیز آپ کے پاس اگر لکھی ہوئی موجود ہو، یہ چیز آپ کے پاس سب لکھی ہوئی موجود ہو، کیا ابھی کوئی سوال کا آپشن بچتا ہے پھر آپ کو سوال کرنا پڑے؟ کوئی چیز ایسی چھوٹی جس میں آپ کو سوال کی ضرورت پڑے؟ نہیں آقا. مثال کے طور پر ہم نصارہ دیکھتے ہیں پریکٹیکل کرا، لیکن مجھے نہیں کرانا چاہیے تھا. میرے استاد جس سے ہم نے شروعات کی تھی سرف سے میزان پڑھی تھی، انہوں نے نہ تو کتاب چھپوائی، بس ایسے لکھوائے قاعدے جیسے میں نے لکھا ایسے نہیں، بس ایسے ایک عبارت میں ماضی مطلب مثبت معلوم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے جی مصدر میں اگر زائد ہو تو گرا دینے کا اور پھر اللہ فعل کو بتا دینا ہے فعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے اس طریقے سے بتا کے سمجھ میں باقی جو ہے وہ اس کے لیے بڑھا دیں گے. کچھ نہیں ایسا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بات بھی صحیح تھی، ان کی بات بھی صحیح تھی. جب تک انسان دماغ کو بوجھ نہیں ڈالے گا میں یہ حلوہ بنا کے یہاں آپ کو دے دوں گا تو شاید آپ ہلکے میں لیں سہمت نہ اٹھائیں کہ بنا بنایا مل گیا. اب کرنا کیا ہے؟ جلدی سے تم نہ اٹھا کے بڑھا دو، آسان ہو گیا. لیکن اگر آپ خود سے بنائیں تو ایک دفعہ غلطی کریں گے، دو جگہ غلطی کریں گے، آہستہ آہستہ وہ کام ہوتی چلی جائیں گی اور وہ ایک دن آپ کو بڑی جو صیغے میں کہہ رہا ہوں نا، صیغہ نمبر فلاں نام، یہ سب آپ کو لکھتے لکھتے خود یاد ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن میں نے اس لیے کہ آن لائن لڑکیاں بھی اتنا شاید ٹائم نہ نکال پائے، لیکن امید کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ آپ تو روز نکال ہی دیا کریں. روز نہ صحیح، جو نیا میٹر لکھوایا ہے اس کے لیے اس دن. ٹھیک ہے، آئیے نصرہ پہلا صیغہ ہے. نصرہ پہلا صیغہ ہے. دوسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے کے آخر میں الف لگا دیں گے. تیسرا صیغہ بنانے کے لیے لام فعل کو آخر میں ضمہ دے لام کر کو سما دے کے وہ بڑھاتے ہیں. نصب. تیسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کے آخر میں دائیں ساکن پڑھا دیں گے. دال چوتھا صیغہ ساکنہ. جی. پانچواں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں آخر میں تا بڑھا الف. دیں گے. چھٹا صیغہ بنانے کے لیے ہم یہاں سے لے کر آخر تک لام فعل کو ساکن کر دینا آخر ہے. کر اور کے چھٹے کے لیے نا زبر. نصرنا، ساتویں کے لیے تا، آٹھویں کے لیے آٹھویں کے لیے تما، جی نویں کے لیے تم لام تم فعل ساکن کر کے پھر تی تما تما تننا تمنا نصر کو تو نصرنا. اب بتائیے اگر آپ یہ کام اس قاعدے کو جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پریکٹیکل کریں گے تو قاعدہ یاد ہو جائے گا.
اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کون سی سیغے کے آخر میں ہم نے کیا بڑھایا ہے. چھٹے کے آخر میں چھٹے سے لے کر آخر تک ہم نے لام الفعل کو ساکن کیا ہے. چھٹے میں تا، ساتویں میں تا، آٹھویں میں تم، نویں میں تم، آٹھویں میں تما، نویں میں تم، دسویں میں تے، گیارہویں میں تما، بارہویں میں تنا، تیرہویں میں تو، چودہویں میں نا. پھر آپ اگر لکھتے لکھتے جب یہ دو چار بار لکھیں گے تو گردان خود بخود یاد ہو جائے گی آپ کو. نصرا نصرا، نصرو، نصرت نصرتا، نصرنا نصرتا، نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما، نصرتنا نصرتو، نصرنا. ٹھیک ہے. اب سیغوں کے نام بھی یاد ہو جائے گا آپ کو. پہلا سیغے میں یہ بنانا ہے تو دوسرا پہلے کے آخر میں یہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. وہ دوسرے سیغے میں الف پڑا ہوا ہے، تیسرے میں واو پڑتا ہے. یہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو لکھتے لکھتے. اور پھر یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ بھائی تین سیغے، چھ سیغے شروع کے غائب کے ہیں. چھ سیغے شروع کے غائب کے ہیں. چھ کیوں ہیں؟ تین مذکر غائب کے، تین مؤنث غائب کے. تین مذکر غائب کے، تین مؤنث غائب کے کیوں ہیں؟ کیونکہ یا تو ایک مرد ہوگا یا دو سے زیادہ، یا ایک عورت یا دو عورتیں دو سے. ایسے ہی سیم چھ سیغے حاضر کے بن جاتے ہیں. چھ کیسے؟ تین مذکر کے، تین مؤنث کے حاضر کے. ٹھیک ہے. تین تین کیوں؟ کیونکہ واحد ہو گیا، تسنیہ ہو گیا. سیغوں کے نام بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو کہ یہ واحد مذکر غائب، یہ تسنیہ، یہ جمع مذکر غائب. واحد تسنیہ جمع مؤنث غائب، واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر، واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. یاد ہو جائے گا یا نہیں بتائیے؟ جب دو چار بار لکھتے لکھتے. لیکن آپ کو اس چیز پہ زور ضرور ڈالنا ہے، سیغے کے نمبر بھی یاد ہو. پانچواں سیغہ ہے یہ، چھٹا ہے یہ ہے. اس کا نام بھی یاد ہو کہ چھٹے کا نام جمع مؤنث غائب ہے. آٹھویں کا نام تسنیہ مذکر حاضر ہے. ٹھیک. تیسرے کا نام جمع مذکر حاضر ہے. چوتھے کا نام واحد غائب ہے. تیسرے کا نام واحد مؤنث جمع مذکر غائب ہے. چوتھے کا نام واحد مؤنث غائب ہے. 13ویں کا نام واحد متکلم ہے. ٹھیک. 11ویں کا نام تسنیہ مؤنث حاضر ہے. ایسے بھی نام یاد ہونے چاہیے. اور اگر آپ سے کوئی ایسے پوچھ دے نصرہ سے مثلا 12واں سیغہ نصرتنا، 10واں سیغہ نصرتی، جی 5واں سیغہ نصرتا، چھٹا سیغہ نصرنا. ایسے یاد کرنا، ایسے بھی یاد کرنا ہے اور ایسے بھی. یعنی نمبر، سیغہ، نام اور ترجمہ، اور ادھر سے بھی. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہوں مدد کی ان سب عورتوں نے رب نصرنا. ایسے یاد کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک دن یہ مت سوچے گا کہ ایک ہی دن یاد ہو جائے گا. ذہن میں بٹھاتے جائیے گا. کوڈ ورڈ، انسان کی عادت ہے کوڈ ورڈ سے چیزیں ذہن میں بٹھاتا ہے کہ مجھے یہ چیز سے یاد رہے گا. ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو یا نہیں؟ گلشن زہرا، گلشن زہرا. جی نشاد فاطمہ بہباد انا فاطمہ اس لیے ہیں کیونکہ یاسین صاحب آفس میں ہے، ان کی کلاسیں ہو نہیں رہی ہیں. جی حضرت انا فاطمہ بیٹا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اب اگر آپ سے گردان کوئی سنے نصرہ نصرا، نصرو، نصرت نصرت، اب اگر آپ نے نصرہ سے سیکھ لی تو کیا آپ سمیعہ سے کرنے میں پرابلم ہوگی؟ نہیں. نہیں ہوگا. سمیع سمیعا سمیعو، سمیعت سمیعتا سمیعنا، سمیعتا سمیعتما سمیعتم، سمیعتے سمیعتما سمیعتن، سمیعتو سمیعنا. قتلا 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 قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا. قتلنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ علما علموا علمت علمتا علمنا علمت علمتم علمتم علمت علمتم علمتن علمنا. ایک ایک سانس میں دو دو گردانے بھی انشاءاللہ، دو دو تین تین بھی اگر سانس جتنا لمبا ہو عادت ایسے ڈالیے گا. جیسے نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرت نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا سمیع سمیعا سمیعو سمیع سمیعتا سمیعنا سمیعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتے سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا. ایک ایک سانس میں دو دو جیسا جیسا ساتھ، تاکہ آپ کو اس سے یہ مت سوچیے گا کہ یہ کیا بات ہو گئی طوطے کی طرح رٹنے سے بہت فائدے ہوں گے. یہ چیزیں صرف میں جو شروعات ہے رٹنے سے رٹنا اور سمجھنا. ٹھیک ہے. نہیں پھر آپ کو عربی پڑھتے ہوئے کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں یا عربی زیارت پڑھ رہے ہوں یا عربی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، فوراً دیکھتے آپ کو یاد آ جائے گا یہ 9واں سیغہ ہے. ترجمہ یہ ماضی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تھی ماضی مطلق مثبت. یہ اگر اچھے سے یاد کر لیا اور ایسے طریقے سے پھر مضارع پڑھوں گا وہ
تو باقی تو ماضی اور مضارع سے ہی بنتا ہے سب کچھ، یہ یاد رکھیے گا، ماضی جتنے بھی ہیں اسی سے بنیں گے. جی میں نے آپ مثالیں آپ پلٹ کے دیکھیے گا ذرا، جہاں میں نے ماضی کی 6 قسمیں لکھوائی تھی پلٹ کے دیکھیے گا. اب دیکھیے گا نصرہ جب آپ سے بنانا آ گیا، جی ماضی مطلب ہے نا، ٹھیک ہے، مثبت ہے، منفی بنا لیجیے وہاں بڑھا دیجیے، ٹھیک ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی قریب بڑھانے کے لیے قد بڑھا دیجیے، ماضی قریب منفی بنانا ہے تو وہاں بڑھا، جی ماضی بعید بنانا ہے کانا 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 کانو یہ بھی بدلے گا، ٹھیک ہے، سمجھ پا رہے ہیں، ماضی تمنا ہی بنانا ہے اسی کے شروع میں تما، ماضی شکتی بنانا ہے اسی کے شروع میں. آپ بتائیے کتنا آسان کام ہو گیا. یہ اہم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی مطلق کو اچھے سے یاد کر لیجیے، نام، صیغہ کا نمبر، صیغہ، جی یہ سب اس طریقے سے یاد کیجیے گا. سمجھ میں آیا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ اب آپ جی آغا. مصدر لکھیے جس سے آپ کو روز گردان کرنی. آپ لوگ 5 لکھیے، لڑکیوں کی 3، ٹھیک ہے. اب آپ کی مت کہنا کہ دیکھو کہیں غلط ظلم ہے، لڑکیاں دن بھر گھر میں بزی رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، تمہارا کام یہاں ہاسٹل میں رہ کے پڑھنا ہے، ظلم نہیں ہے یہ؟ تمہیں 8-10 دینے چاہیے تھے جیسے ہمیں دیا جاتا تھا، ایک دن میں 100 گردانے لکھتے تھے ہم، خالی سیغے نہیں، نمبر، نام، اس کا ترجمہ، اس کے آگے سیغے کا نام، 100 لکھی ہیں میں نے ایک دن میں. جی ابھی یہ 3 6 تو دے رہا ہوں آپ کو، 5 دیکھیے گا یہ 20 بن جائیں گی، کیوں 5 مثبت معلوم، 5 منفی معلوم، 5 مثبت مجہول، 5 منفی مجہول، ہو گئی 20. لڑکیوں کی کتنی ہوئی؟ ماضی مطلق مثبت معلوم 3، مثبت مجہول 6، منفی معلوم 9، منفی مجہول 12 آپ لوگوں کی ہو جائے گی. لیکن آگے ابھی کیونکہ مثبت معلوم پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ کی 6 آپ کی 3 ہی ہوں گی، ہے نہیں؟ آئیے کیا بول رہا تھا میں ابھی؟ اثر ہو کیا اثر ہو حروف ایسے لکھنے پڑیں گے آپ. واہ یہ کہہ رہا ہے اگر سیٹ اینڈ پہ کے اندر سمائی ہے نا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. حروف ایسے ہیں نام اینڈ پہ کے اندر سمائی ہے کسرہ، ٹھیک ہے. بولیے جی. جی آغا. کیا ہے حل مطلوب، حروف اصلی ہا ج لام، پھر کیا تھا یہ 3، میں 5 لکھ رہا ہوں، لڑکیاں کوئی سے بھی 3 چوز کر لینا، ٹھیک ہے. حروف اصلی زور لام، پھر کیا تھا الفتح، آغا تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ جی تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ العلموں کے بعد کیا لکھا ہے؟ القتل القتل یا الف ہے مثلا النصر، حروف اصلی نون صاد ر، پھر کیا ہوتا ہے فتحہ ماضی میں، ٹھیک ہے. یہ 5 ہیں، 5 میں سے لڑکیاں کوئی سے بھی 3 چوز کر لیجیے گا، لڑکے 5 ہو، ٹھیک ہے. آپ گردان مٹا دوں اسے، مانا کیا ہے؟ النصر مصدر ہے نا، مدد کرنا، الضرب مارنا، نہ ہے اردو میں، العلم جاننا، القتل قتل کرنا، الظلم ظلم کرنا.
آئیے لکھنا کیسے ہے، میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا گردانیں کیسے لکھنی ہے. آپ کو پرچے پر موڑ لیجیے گا کچھ بھی کر کے، 3 خانے 4 بنائیے گا. نمبر لکھیے گا 1 2 3 4. ایک پہلا سیدھا نصارہ مثلا، یہاں لائن کیجیے گا چھوٹی، یہاں بڑی سی کیجیے گا ترجمہ. پہلے آپ نام نکالیے گا ماضی مطلق مثبت معلوم، سیدھا گردان ترجمہ مدد کی اس ایک مرد نے یا اس ایک مرد نے مدد کی. ٹھیک ہے. نام واحد مذکر غائب. شارٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا دیا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کر کے آپ کو گردان لکھ کے لانی ہے اور یاد کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ آغا آپ کو تعالی، لکھ کے سینڈ کرنی ہے. جی لکھ کے چیک کرائیے گا، گردان سنائیے گا. وصلی اللہ تعالی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد